محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم مشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر رحم کرو جو زمین پر ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ ارحم الراحمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات رحیم نے رحمت بنا کر بھیجنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر رحمت بھی بنا کر بھیجا۔ رسالت کے تقاضوں میں شان رحیمی کو عام کرنا بھی شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے کیسے رحمت بنے، سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے انسانیت کے ہر فرد نے فیض پایا ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست تھا یا دشمن، کافر تھا یا مسلمان، بچہ تھا یا بوڑھا، آقا تھا یا غلام، مرد تھا یا عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل رحمت للعالمین ہے۔ چاہے عالم انسان کا مطالعہ کیجیے یا عالم حیوانات کا، عالم نباتات ہو یا عالم جمادات، عالم ملائکہ ہو یا عالم جنات، ہر جہان پر رحمت کے نقوش موجود ہے۔ امت کے لیے رحمت کا نقش اس موقع پر بہت گہرا دکھائی دیتا ہے جب کسی روز آندھی یا گھٹا آسمان پر چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر غم و فکر کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چینی سے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر ہونے لگی کہ کہیں یہ عذاب کی آندھی یا عذاب والے بادل نہ ہو جن سے پہلی قومیں تباہ ہو چکی تھیں۔ جب بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسرت و خوشی طاری ہو جاتی۔ میرے پیارے بھائیوں، جہاں کسی پر بے بسی اور بے کسی دیکھی وہاں پر ابر رحمت خوب برسا، خود تعاون فرمایا، دوسروں کو تعاون کا حکم دیا، بے حساب ثواب کی بشارتیں سنائی، یتیم پر اتنی رحمت برسائی کہ آج امت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر 2 قدم بھی چلے تو یتیم کے دل سے یتیمی کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ فرمایا، جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہر اس بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں جس پر اس کا ہاتھ پڑتا ہے۔ غریبوں سے محبت کا سبق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھ اور ان کو اپنے قریب کر، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ بچوں پر رحمت و شفقت کے نشانات چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ کسی بدو نے بچوں کو پیار کرتے دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی اور کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تمہارے دل سے رحمت نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیچے اور خریدے جانے والے انسان جنہیں غلام کہا جاتا ہے، ان پر رحمت و مہربانی کے اعلیٰ ترین نمونے سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ زبان سے بھی فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھلایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں غلام آتے تو آزادی کا پروانہ لے کر جاتے۔ زید بن حارثہ غلام ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا۔
ان کے باپ انہیں لینے کے لیے آئے تو انہوں نے واپسی سے انکار کر دیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔ ایک شخص نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ بار بار پوچھا، جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ تیسری مرتبہ سوال کے جواب میں رحمت سے بھرپور جواب ارشاد فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب عورت کے مقدس مرتبے پر نظر ڈالیں تو اس سن کے ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت چھلکتی نظر آتی ہے۔ جب یہ عورت دنیا میں بیٹی کی صورت میں قدم رکھتی تھی تو زندہ مٹی تلے دبا دیا جاتا، باپ کے لیے بدنما داغ معاشرے پر بوجھ سمجھا جاتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالی لے کر آئے، فرمایا، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ قیامت کے روز پوچھا جائے گا اس زندہ درگور لڑکی سے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی لڑکی کی پیدائش پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کرے، انہیں ادب سکھلائے، پھر ان کی شادی کر دے، ان سے اچھا سلوک کرے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جب یہ عورت بیوی کے روپ میں نظر آئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دو گے تو وہ بھی صدقے اور ثواب کا باعث ہوگا۔ جب یہ عورت ماں کے مقدس رشتے میں پہنچی تو ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ گزشتہ امتوں میں جب کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا تو اس گناہ کی توبہ بہت سخت ہوتی تھی۔ جب تک وہ انسان اپنے آپ کو مار کر ختم نہ کر دیتا، وہ گناہ اس کے کاندھوں پر رہتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے لیے بے رحمت بن کر آئے اور توبہ کا اتنا آسان طریقہ بتلایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرد ہو جائے تو دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھا کر دل سے معافی مانگ لی جائے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا دیے جائیں۔ یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کافروں تک کے حق میں جوش مارتی رہتی تھی، ان کی نجات کی فکر ہر وقت دامن گیر رہتی۔ کفار کی حالت دیکھ کر کڑتے تھے کہ یہ لوگ شرک و کفر سے باز نہیں آتے اور قیامت کے روز دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی کیفیت کو بیان فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی اگر یہ کفار ایمان نہ لائے تو شاید آپ اپنی جان بھی دے دیں۔ پہلی امتوں پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کفار دنیاوی عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ دین اسلام کی مخالفت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جہاد بھی فرمایا، مختلف اقدامات میں مختلف اسباب کی بنا پر کفار کے ساتھ جنگیں بھی لڑیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو بھی رحمت بنا دیا۔ یہ جنگ کیسے رحمت بنی؟ اس کے لیے ہمیں قبل از اسلام جنگی طریقوں کا اسلامی طریقوں اور اصولوں سے موازنہ کرنا ہوگا۔ اسلام سے پہلے جنگ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی قوم بھی کسی قوم پر چڑھائی کرتی تو اس کا آخری نقطہ نظر مخالف قوم کا نام و نشان مٹانا ہوتا تھا۔ دشمن کا ہر فرد قابل گردن زدنی تھا۔ فوجوں کی پیش قدمی میں فصلوں کی تباہی، باغات کی بربادی، عمارات کو گرانا، عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کی بے حرمتی اور عزت و آبرو کو پامال کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بستیوں کی لوٹ مار، آتش زنی، قتل عام ایک معمول بن چکا تھا۔ اس وقت فوجی نظام اخلاقی حدود اور پابندیوں سے بالکل آزاد تھا، لیکن جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ایک نیا تصور پیش فرمایا اور دفع شر یعنی برائی کو روکنے کا مقصد جنگ بنایا۔ پھر جنگ کا نام جنگ نہ رہا بلکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ قرار پایا۔
یعنی اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرنا۔ فی سبیل اللہ کے لفظ سے واضح کر دیا کہ یہ جہاد نفس کی خواہش، کسی ملک کی تسخیر یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنے اور شر کو دور کرنے کی خاطر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران بچوں، بوڑھوں اور خواتین کے قتل سے منع فرمایا، درختوں کو اکھاڑنے، فصلوں کو اجاڑنے اور عمارتوں کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔ اسی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنگ بھی رحمت بن گئی۔ اس کی ایک بہت واضح دلیل یہ بھی سامنے آئی کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 سال کے دوران تقریباً 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، جس میں یقیناً کئی ملین آبادی تھی۔ جب یومیہ اوسط نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ روزانہ تقریباً 274 مربع میل کی اوسط سے 10 سال تک فتوحات کا سلسلہ ہجرت سے وفات تک جاری رہا۔ لیکن دشمن کے کل افراد جو قتل ہوئے، 10 سال کے عرصے میں جب ان کی اوسط نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ دشمن کا ماہانہ 1 آدمی قتل ہوا اور مسلمانوں کا نقصان اس سے بھی کم ہوا۔ یہ سب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کی برکات ہیں۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو عالم حیوانات پر بھی اس کی رحمت کے نمونے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ہاتھ میں پرندے کے بچے چادر میں لپٹے ہوئے دیکھ کر حکم فرمایا کہ جاؤ ان کی جگہ پر رکھاؤ۔ ایک انصاری کے باغ میں گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک اونٹ بلبلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، مالک کو بلا کر سمجھایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اپنے جانوروں کو آپس میں لڑانے اور ان کا تماشا دیکھنے سے منع فرمایا، جانوروں پر نشانہ بازی سیکھنے سے اور جانوروں کے چہروں پر داغ لگانے سے منع فرمایا، اور یوں عالم حیوانات کے لیے باعث رحمت ہوئے۔ عالم نباتات اور عالم جمادات کو بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات سے حصہ ملا۔ زمین پیاسی ہوئی، درخت سوکھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، مردہ زمین زندہ ہو جاتی، ہر قسم کے نباتات لہرانے لگتے۔ عالم جنات اور عالم ملائکہ نے بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کی، جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ آج کا انسان بھی اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں چشمہ سے سیراب ہونا چاہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہی یہ انسان معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا، اور معاشرہ اور پوری کائنات اس انسان کے لیے باعث رحمت بنے گی، اور پھر پوری کائنات کا خالق و مالک بھی اس بندے پر رحمت اور مہربانی کی بارش برسائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔